هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 285۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا، والمؤمنون اور تمام کے تمام مومن بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق، وہ کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے، بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان۔ وقالو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کے احکام سنے اور ان کی اطاعت قبول کی۔ غفرانک، اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر اسی کا وبال ہے جو اس نے برا کام کیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، او اخطأنا، یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تحمل علینا اسرا، ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہمیں ہمارے اوپر مسلط نہ کیجیے۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دیجیے۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دیجیے۔
ورحمنا ہمارے اوپر رحم کیجیے، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، کفتاہ، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ رات میں جو آدمی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، ہر قسم کی مشکل، مصیبت اور پریشانی سے یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وہ 2 آیات ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ 2 نور آپ کو عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی رسول کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیات۔ یہ 2 آیات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اصولی باتیں ذکر کی کہ رسول جو ہے نا وہ اس چیز پر ایمان لے آیا ہے جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ صرف رسول نہیں بلکہ جتنے بھی مومن ہیں، تمام کے تمام جو مومن ہیں وہ اس بات پر ایمان لے آئے ہیں جو بھی اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان بالغیب، اس کے 6 اجزاء ہوتے ہیں۔ آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جن میں یہاں اللہ رب العالمین نے 4 کا تذکرہ کیا۔ اللہ پر ایمان، اس کی جتنے بھی ملائکہ ہیں، تمام کے تمام فرشتوں پر ایمان، پھر اللہ کی آسمانی الہامی کتابوں پر ایمان، اور جتنے بھی اللہ رب العالمین نے رسول بھیجے ہیں سب پر ایمان۔ اللہ پر ایمان، ایمان کامل یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو خالق، مالک اور رازق تسلیم کریں، اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق میں نہ تلاش کریں اور نہ ہی اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق کو دیں۔ جو اللہ کی صفات ہے وہ صرف اللہ کی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اللہ رب العالمین کی صفات کا حامل نہیں ہو سکتا۔ فرشتے جتنے بھی اللہ رب العالمین کے ہیں سب کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ ہی میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو بھی فرشتوں کا دشمن ہے اور جبریل علیہ السلام کا، در حقیقت اس نے اللہ رب العالمین سے دشمنی پال لی ہے۔ تو کسی رسول کے ساتھ، کسی بھی اللہ رب العالمین کے فرشتے کے ساتھ بغض رکھنا یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ کتابوں پر ایمان بھی یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے اور تورات، زبور، انجیل نازل فرمائی، ہمارا ان کے اوپر اجمالی ایمان تو موجود ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ تھیں، لیکن آج وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں پر ایمان یہ ہے کہ ہم کسی ایک رسول کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے۔ رسول ہونے کے اعتبار سے تمام کے تمام انبیاء برابر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فضائل میں ان کو ایک دوسرے سے مختلف رکھا ہے۔ جیسا کہ ہم آپس میں تمام کے تمام انسان ہیں تو ہم انسانیت میں برابر ہیں، لیکن کوئی آدمی اچھے اخلاق کا حامل ہے، کسی کا اخلاق برا ہے، کوئی آدمی عادل ہے اور کوئی اچھا منصف ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی ظالم ہے، تو ہم اپنی جیسے صفات کے اعتبار سے انسان ہونے کے باوجود مختلف ہیں، انبیاء اللہ کے رسول ہونے کے باوجود فضائل میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ فضائل دیے تھے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اہل ایمان یہ کہتے ہیں
کہ رسول ہونے میں ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے. جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن آخری نبی کو تسلیم نہیں کرتے. یہودیوں نے اپنے نبی کو مانا، باقی نبیوں کی تکذیب کی. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول ہونے کے اعتبار سے تمام کے تمام جو انبیاء اور رسول ہیں ہم انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول یا نبی تسلیم کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ واجب الاتباع جو ذات ہے وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اہل ایمان اللہ رب العالمین سے یہ کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، نافرمانی نہیں کرتے. اللہ ہم نے آپ کے احکامات کو سن لیا، اب ہم اطاعت کو قبول کرتے ہیں. غفرانک ربنا، ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں. وإلیک المصیر، اور اللہ رب العالمین سے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تیری طرف لوٹ کر کے جانا ہے. سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت مبارکہ ہے یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اللہ رب العالمین نے چند اصولی باتوں کا یہاں بھی تذکرہ فرمایا. پہلی بات یہ کی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جن لوگوں نے کہا کہ دین میں بہت مشکلات ہیں اور دین آسان نہیں ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کسی بندے کی طاقت سے بڑھ کے اس کو تکلیف نہیں دیتا. یہ نہیں ہے کہ دین اسلام میں تکلیف نہیں ہے، دین اسلام میں تکلیف ہے. جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مکلف ہوتا ہے، اور مکلف کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کی طرف سے اسے تکلیف دی جاتی ہے. ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، ہمیں بستروں کو چھوڑنا پڑا اور ہمیں وضو کرنا پڑا، اپنی نیند کو قربان کرنا پڑا، تو یہ تکلیف ہے. لیکن دین ایسی تکلیف نہیں دیتا جس کی انسان کے پاس طاقت نہ ہو. آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اگر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے لیٹ کر نماز پڑھ لیں. اس کی بھی طاقت نہیں ہے، ہاتھوں کے اشاروں سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. وضو کرنے کی اہلیت ہے کریں، اور اگر وضو نہیں کر سکتے تو شریعت ہمیں پابند نہیں کرتی. جس بھی حالت میں ہمارے پاس طاقت ہو ہم اسی اعتبار سے دین اسلام کے اوپر عمل کریں گے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ایک اصول یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے خاندان سے ہیں، عالی ہمارا نسب ہے، ہم نبیوں کے اولاد ہیں یا ہم کوئی سید زادے ہیں. تو بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سید زادہ ہونا یا نبیوں کے خاندان سے ہونا یا عالی نسب ہونا یہی کافی ہے، تو وہ اچھے اعمال نہیں کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی یہاں تذکرہ کیا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کماتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میرا باپ بہت اچھا تھا یا میرا خاندان بہت اچھا ہے یا میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں یا میرا نسب بڑا عالی ہے. تو نسب جو ہے وہ مجھے اللہ رب العالمین کے ہاں مجھے اب میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے. اہل ایمان اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا مواخذہ نہ کرنا. تو یہ ہم میں سے ہر کسی کو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ میں اگر غلط ہو جاؤں، میرے اندر میں کوئی بھول کر کے کوئی گناہ کر لوں، تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو میں ایسا کام کر لوں جو میرے اختیار میں نہیں ہے، میں سویا رہ گیا یا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور نماز گزر گئی، اب اس میں بندے کا اختیار تو نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. اور ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے اللہ ہمارے اوپر ایسے بوجھ مسلط نہ کرنا جو پہلی امتوں کے اوپر بوجھ تھے. پہلی امتوں کے اوپر بوجھ بہت زیادہ تھے، جیسا کہ ہم نے سورۃ البقرہ ہی میں پڑھا کہ جن لوگوں نے
بچڑے کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے جب ان کی توبہ کو قبول کیا تو یہ کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو توبہ کی قبولیت کے لیے پہلی امتوں میں اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا تھا، اور اسی طریقے سے یہود میں صرف قصاص تھا، دیت یا معافی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ان کے اوپر زکوٰۃ کا چوتھا حصہ لازمی طور پہ اللہ رب العالمین کے راستے میں دینا تھا۔ پہلی امتوں میں یہ بھی ایک معاملہ تھا، کپڑوں کے اوپر اگر کوئی پیشاب وغیرہ لگ جاتا تھا تو اس کپڑے کے حصے کو کاٹ کر کے پھر اس میں اللہ رب العالمین کی بندگی کی جاتی تھی۔ مال غنیمت جو تھا یہ پہلی امتوں کے اوپر حلال نہیں تھا، اللہ نے ہماری امت میں اسے حلال کیا ہے۔ تو پہلی امتوں میں بہت ساری سختیاں تھیں، تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جیسے پہلی امتوں کے اوپر کچھ بوجھ ایسے تھے، ہمارے اوپر وہ بوجھ مسلط نہ کرنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ وہ ذمہ داریاں ہمیں نہ دے جن ذمہ داریوں کو ہم قبول نہیں کر سکتے، اور وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال، خاندانی طور پہ، کاروبار کے طور پہ، پریشانیوں کی صورت میں ہمارے اوپر وہ بوجھ مسلط نہ کر۔ ہمارے کندھے بہت کمزور ہیں اور ہم بہت ہی کمزور ہیں، ہم تیرے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے بوجھ ہمارے اوپر مسلط نہ کر جن کو اٹھانے کی ہمارے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور درگزر فرما۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہمارے اوپر رحم کر، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو ان خوبصورت دعاؤں کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ جو دعا ہے، چونکہ اس میں کئی ساری دعائیں ہیں، اس کے بعد جو آمین کہنا چاہیے، اگرچہ بعض ایسی روایات موجود ہیں لیکن وہ روایات جو ہیں وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ امام جب ان دو آیات کو پڑھتا ہے تو بہت ساری مقتدی آمین کہتے ہیں، اور بسا اوقات امام بھی آمین کہتا ہے۔ تو یہاں آمین کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ عام طور پہ اگر آپ دعا کرتے ہیں اور ان الفاظ کو آپ دعا بنا لیتے ہیں تو پھر آمین کہا جا سکتا ہے، لیکن نماز میں بطور خاص یہاں آمین کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔